شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 131 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ہرقل نے کہا میں صرف ابن ولید کا سر نہیں تمام مسلمانوں کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فوراً دمشق پہنچو، وہاں کمک کی ضرورت ہے، سب چلے جاؤ اور دمشق کو بچاؤ۔ ناظرین، تمام سالار فوراً روانہ ہو گئے۔ ہرقل کا ایک مشیر خاص ہرقل کے پاس موجود رہا۔ شہنشاہ ہرقل اس مشیر نے کہا سالار کلوس کو دمشق نہ بھیجتے تو اچھا تھا، اگر اسے بھیجنا ہی تھا تو سالار عزازیر کو دمشق سے نکال لیتے۔ کیوں؟ کیا شہنشاہ بھول گئے ہیں کہ ان دونوں میں ایسی چپکلش ہے جو دشمنی کی صورت اختیار کر جایا کرتی ہے؟ ان کی آپس میں بول چال بند ہے۔ دراصل کلوس عزازیر کی اچھی شہرت سے حسد کرتا ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا تم یہ خطرہ محسوس کر رہے ہو کہ وہ لڑائی کے دوران ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ ہرقل نے پوچھا۔ ہاں شہنشاہ روم، مشیر نے کہا، میں یہی خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا، ہرقل نے کہا، انہیں یہ احساس تو ضرور ہوگا کہ وہ مل کر نہ لڑے تو بڑی بری شکست کھائیں گے اور وہ مجھے خوش کرنے اور ایک دوسرے کو میری نظروں میں گرانے کے لیے جوش و خروش سے لڑیں گے، اور اگر انہوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو انہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ ان کی سزا کیا ہوگی۔ ناظرین، مشیر خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ ناظرین، دوسری جانب خالد کے مجاہدین دمشق کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ رومی سالار عزازیر نے دمشق پہنچتے ہی شہر کے دفاع کو مضبوط بنانا شروع کر دیا۔ ناظرین، دمشق کی شہر پناہ کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا ایک نام تھا۔ عزازیر نے دمشق کو محاصرے سے بچانے کا یہ انتظام کیا کہ زیادہ فوج شہر کے باہر رکھی تاکہ مسلمانوں کو شہر تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے، انہیں شہر سے باہر ختم کر دیا جائے۔ ناظرین، شہر میں خاص طور پر منتخب کیے ہوئے دستے رکھے گئے۔ ان میں سے ایک محافظ دستہ تھا جسے جان باز دستہ کہا جاتا تھا۔ اس 1 میل سے زیادہ لمبے اور 4 فرلانگ چوڑے شہر کی آبادی میں اس خبر نے ہڑبونگ بپا کر دی تھی کہ مسلمان شہر کو محاصرے میں لینے آ رہے ہیں۔ اس خبر سے پہلے مسلمانوں کی دہشت شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ سالار شہریوں کو بھی شہر کے دفاع کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن شہریوں سے انہیں تعاون نہیں مل رہا تھا۔ شہری تو اپنا مال و دولت اور اپنی جوان لڑکیوں کو چھپاتے پھر رہے تھے۔ ناظرین، ان میں سے بعض نے اپنے کنبوں کو اپنے ساتھ لے کر بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن فوج نے انہیں روک دیا۔ مجاہدین کا لشکر دمشق سے زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ جاسوس جو آگے گئے ہوئے تھے وہ باری باری پیچھے آتے، رپورٹ دیتے اور پھر آگے چلے جاتے تھے۔ ناظرین، اب مجاہدین کی جذباتی کیفیت ایسی تھی جیسے ان کا کوئی گھر نہ ہو، کوئی وطن نہ ہو، بیوی نہ ہو، بچہ نہ ہو، بس اللہ ہی اللہ ہو جس کے نام کا وہ ورد کرتے جاتے، یا چند مجاہدین مل کر کوئی جنگی ترانہ گاتے تھے۔ انہوں نے اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ ناظرین، انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی قربان گاہ پر رکھ دی تھی۔ رومیوں کے لیے وہ جسم تھے، لیکن اپنے لیے وہ روحیں تھیں، اور اپنے جسموں اور تکالیف اور ضروریات سے وہ بے نیاز ہو گئے تھے۔ انہیں تو جیسے یہ احساس بھی نہیں رہا تھا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے اور دشمن کی تعداد کئی گنا ہے۔ ان کے سپہ سالار خالد کی جذباتی کیفیت بھی ایسی ہی تھی، لیکن تاریخ کے اس عظیم جرنیل کی نگاہ حقائق پر تھی۔ وہ سوچتے رہتے تھے کہ اتنی کم نفری کو اتنی زیادہ نفری کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے کہ مطلوبہ نتائج حاصل ہوں۔ انہوں نے رومیوں کو دیکھ لیا اور تسلیم کر لیا تھا کہ یہ ایک عمدہ فوج ہے۔ انہوں نے یہ بھی پیش نظر رکھا تھا کہ رومی اپنے ملک میں ہے اور جو سہولتیں انہیں حاصل ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ شکست کی صورت میں مسلمانوں کے لیے وہاں کوئی پناہ نہیں تھی۔ اس صورت میں انہیں قید یا قتل ہونا تھا۔ ان
احوال و کوائف کے پیش نظر خالد نے اپنی فوج میں کچھ تبدیلیاں کی تھی۔ ایک تو انہوں نے جاسوسی کے انتظامات اور ذرائع کو پہلے سے بہتر بنا کر انہیں منظم کر دیا۔ چند اور تبدیلیوں میں قابل ذکر یہ ہے کہ خالد نے ایک سوار دستہ بنایا جس میں 4000 منتخب گھڑ سوار رکھے۔ ناظرین، یہ تیز رفتار اور متحرک دستہ تھا۔ اسے طلیعہ کہتے تھے۔ متحرک سے مراد یہ کہ اس رسالے نے جم کر نہیں بلکہ بھاگتے دوڑتے اور ادھر ادھر ہو جاتے اور دشمن کو گھما پھرا کر لڑاتے جنگ میں شریک رہنا تھا۔ ناظرین، خالد نے اس دستے کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھی۔ دمشق کی جانب کوچ کے دوران یہ سوار دستہ مسلمانوں کے لشکر کے ہراول میں تھا۔ کوچ کا چوتھا دن تھا۔ ہراول کا یہ سوار دستہ ایک بستی مراج السفر کے قریب پہنچا تو ناظرین، آگے گئے ہوئے 2 جاسوس آئے۔ خالد اس دستے کے ساتھ تھے۔ جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ تھوڑی دور آگے رومی فوج تیاری کی حالت میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ جاسوسوں کے اندازے کے مطابق وہ مقام دمشق سے 12-13 میل دور تھا۔ ناظرین، مورخوں نے لکھا ہے کہ اس رومی فوج کی تعداد 12,000 تھی اور اس میں زیادہ تر سوار تھے۔ اس کے 2 سالار تھے، ایک عزازیر اور دوسرا کلوس۔ ناظرین، یہ وہی سالار تھے جن کی آپس میں دشمنی تھی۔ انہیں دمشق کے سپہ سالار توما نے اس منصوبے کے تحت بھیجا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو دمشق تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ اگر اسے تباہ نہ کیا جا سکے تو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ واپس چلا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اتنی سی کامیابی ہر قیمت پر حاصل کی جائے کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دن دمشق سے دور رکھا جائے تاکہ دمشق کے دفاع کے لیے مزید دستے وہاں پہنچائے جا سکے اور شہر میں اتنی خوراک پہنچا کر جمع کی جا سکے کہ محاصرہ طول پکڑ جائے تو شہر میں قحط کی صورت پیدا نہ ہو۔ ناظرین، خالد کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ان کے ساتھ ہراول کا صرف یہ سوار دستہ تھا جس کی نفری 4000 تھی، باقی لشکر ابھی بہت دور تھا۔ ہراول کی رفتار تیز تھی۔ دشمن کی موجودگی کی اطلاع پر خالد نے رفتار سست کر دی۔ اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ پورا لشکر آ جائے اور دوسرا یہ کہ دشمن کے قریب شام کو پہنچے تاکہ رات کو آرام کیا جا سکے اور علل صبح لڑائی شروع کی جائے۔ اگر جاسوس آگے گئے ہوئے نہ ہوتے تو خالد لا علمی میں 4000 سواروں کے ساتھ دشمن کے سامنے جا پہنچتے، پھر صورتحال ان کے حق میں نہ رہتی۔ ناظرین، رومیوں کے اس 12,000 لشکر نے بڑی اچھی جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ وہاں ایک وادی تھی جس میں گھنے درخت تھے اور ایک پہاڑی تھی۔ ناظرین، رومی اس پہاڑی کے سامنے اور وادی کے منہ میں تھے۔ انہوں نے لڑائی کے لیے یہ جگہ منتخب کی تھی جو ان کو کئی جنگی فائدے دے سکتی تھی۔ ناظرین، مسلمان اس پھندے میں آ سکتے تھے۔ خالد نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے دشمن کے سامنے پہنچے۔ دشمن سے ان کا فاصلہ 1 میل کے لگ بھگ تھا۔ خالد نے اپنے دستے کو روک لیا اور وہیں پڑاؤ کرنے کو کہا۔ سورج غروب ہو گیا، اس لیے یہ خطرہ نہ رہا کہ دشمن حملہ کر دے گا۔ ناظرین، جمادی الثانی سن 13 ہجری کے چاند کی 18ویں تاریخ تھی۔ آدھی رات کو چاندنی بڑی صاف تھی۔ خالد پا پیادہ آگے چلے گئے۔ رومیوں کے سوار گشتی سنتری گشت پر تھے۔ خالد ان سے بچتے پہاڑی تک گئے۔ وہ زمین کے خد و خال کا جائزہ لے رہے تھے۔ رات گزرتے ہی انہیں یہاں لڑنا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے سوار دستے کے لیے بھاگنے دوڑنے کی جگہ ہے یا نہیں۔ ناظرین، خالد کے لیے پریشانی یہ تھی کہ ان کا لشکر بہت دور تھا۔ انہوں نے یہ پیغام تو بھیج دیا تھا کہ رفتار تیز کریں، پھر بھی لشکر جلدی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی رفتار تو پہلے ہی تیز تھی۔
मुसलमानों का कूच होता ही तेज था। नाजरीन, 19 अगस्त सन 634 सन ईस्वी बमुताबिक 19 जमादियुस्सानी सन 13 हिजरी की सुबह तुलू हुई। फजर की नमाज से फारिग होते ही खालिद ने अपने सवार दस्ते को जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया। नाजरीन, रूमी भी तैयारी में आ गए। खालिद ने रूमियों की तरतीब देखी तो इन्हें शक हुआ कि रूमी हमले में पहल नहीं करना चाहते। नाजरीन, खालिद भी पहल करने की पोजीशन में नहीं थे। इन्हें इतना वक्त दरकार था कि बाकी लश्कर पहुंच जाए। खालिद ने रूमियों का इरादा मालूम करने के लिए अपने सवार दस्ते के एक हिस्से को हमला करके पीछे या दाएं बाएं निकल जाने का हुक्म दिया। नाजरीन, तकरीबन 1000 घोड़े समंदरी तूफान की मौजों की तरह गए। रूमियों ने हमला रोकने की बजाय ये हरकत की कि पीछे हटने लगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस नंबर 132 में देखना मत भूलिएगा।